سب سے پہلے ہمیں جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اور آئین اور قانون کو توڑنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیوں نہیں مرے وہاں پر؟ کیوں نہیں جتے وہاں پر؟ کیوں نہیں آپ کی لاش گری وہاں پر؟ کیوں سارے کا سارا الزام اپنی نمائندوں پہ آنے دیتے ہو اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے؟ یہ بغاوت نہیں ہوتی؟ غدار کہتے ہو کسی کو؟ کہاں تک غداری کے خلاف گئے ہو؟ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ عزت مآب جناب اشتیاق خان صاحب، صدر لاہور ہائی کورٹ بار، بلا شبہ آپ ہمارا فخر ہیں۔ یہی الفاظ محترمہ ربیہ باجوہ صاحبہ کے لیے ہیں، یہی الفاظ محترمہ سیکرٹری صاحبہ کے لیے ہیں، اور یہی الفاظ جناب شاہ رخ شہباز صاحب کے لیے ہیں، اور یہی الفاظ آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے قدم قدم پر اپنی کابینہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ آپ ایک ایماندار طاقت کا وجود ہے۔ ان حالات میں جب کہ اس گھر کے چراغ سے آگ لگی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بینچ بننے کی قراردادیں پیش ہونا چاہیے تھی۔ نہیں، الحاق، اتحاد، متفق رہنا ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج سن رہے ہیں سارے کے سارے وہ لوگ کہ ہم بینچ بنانے یا نہ بنانے کی بنیاد پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو پرانی چل رہی ہے، تھوڑا صبر کر لیا جاتا، کوئی بات نہیں تھی، فیصلے آپ کے ہونے تھے۔ سب سے پہلے ہمیں جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اور آئین اور قانون کو توڑنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ بس میری یہ گزارش تو آپ سامنے رکھیں۔ حبیب جالب نے ایک بار کہا تھا جناب صدر کہ وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچ جائے، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی کتاب سے اس کا جواب ملا، آپ غور فرمائیے۔ ساقیہ رقص کوئی رقص صبا کی صورت، مطربہ کوئی غزل رنگ حنا کی صورت۔ اب ہم آئین کی بدحالی، پامالی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف اٹھے ہیں تو ایک بات سامنے نہیں رہتی ہر وقت۔ میرے پاس آپ کو آج سنانے کے لیے مکار دعا کے نام سے کچھ شعر ہے جو میں لکھ کے لایا ہوں، میں سناتا ہوں، اس بات کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ پیغام ہے بہت بڑا جو میں نے آپ کو دینا ہے۔ شاعر میں نہیں، لیکن آپ کو دیکھتا ہوں تو شاعری آتی ہے۔ عاشق میں نہیں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو عاشقی کے کرینے آتے ہیں۔ اب آپ اس بات پر صرف توجہ فرمائیں کہ رول آف لا کیسے قائم ہونا ہے، آئین کو پامال کرنے والوں کے قدم کیسے روکنے ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ آفتاب ورق کے گھر کا راستہ روک لیا جائے، آفتاب ورق کے گھر کی دیوار گرا دی جائے، اس کے بیٹے کو پکڑ لیا جائے، اس کے گھر پہ کی چار دیواری کو پامال کیا جائے، تو آفتاب ورق رو کر آپ کو دکھا دے کہ یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، مجھے اجلاس نہ کرنے دیا جائے، مجھے کنونشن نہ کرنے دیا جائے، تو میں رو کر سارے کا سارا بوجھ اپنی کیبنٹ کے کندھوں پر ڈال دوں اور خود کچھ بھی نہ کروں، خود کہوں کہ میں تو باغی ہوں۔ آپ جانتے ہیں بغاوت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان طاقتوروں کے ساتھ ٹکراتا ہے، کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب ہوتا ہے، ناکام ہو جائے تو وہ بغاوت ہوتی ہے۔ بغاوت کو رسوا نہ کریں۔ جناب صدر، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بہت بات ہو رہی ہے
کہ میں باغی ہوں، وہ باغی ہے، یہ باغی ہوں۔ بغاوت کو مذاق نہ بنائیں، بغاوت کا تقدس ختم نہ کریں۔ اگر حسینیت کے قافلوں میں کھڑے ہونے کا شوق ہے تو یزیدیت کا مقابلہ خود اکیلے اکیلے بھی کریں، کہیں تو مر کے دکھائیں، کہیں تو لٹ کے دکھائیں، کہیں تو قتل کر کے دکھائیں، کہیں تو قتل ہو کے دکھائیں، کہیں تو جان دے کے دکھائیں۔ اٹھے، شکایت لی، رونا لیا، عورتوں کی طرح آنسو بہائے، آ گئے جناب صدر ممبران بار، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کیوں نہیں مرے وہاں پر؟ کیوں نہیں ڈٹے وہاں پر؟ کیوں نہیں آپ کی لاش گری وہاں پر؟ کیوں سارے کا سارا الزام اپنی نمائندوں پہ آنے دیتے ہو اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے؟ یہ بغاوت نہیں ہوتی؟ غدار کہتے ہو کسی کو؟ کہاں تک غداری کے خلاف گئے ہو؟ میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ 2015 میں امیر المومنین جناب مولا کائنات مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے الطاف کی تقریر سنی۔ وہاں پر نجف میں الطاف نے اس تقریر میں کہا تھا، اپنی تمام اراکین جو تھے اس کی رابطہ کمیٹی کے مرکز کے، ان کے درمیان بیٹھ کر کہا تھا کہ ہندوستان والوں آؤ ہمیں اسلحہ دو، ہم دکھائیں کہ ہم کیا ہیں۔ بلوچستان والوں اٹھو، تمہاری لاشیں بوری میں بند ہو کے جاری اٹھو اور ان کے سے ٹکرا جاؤ۔ نیٹو والوں آؤ، یہ الفاظ ہیں، آؤ پاکستان کے اندر گھسو اور ان کو تہس نہس کر دو۔ یہ لفظ میں نے سنے تھے اور 2015 میں آ کر میں نے یہاں اس غدار کے خلاف، اس کی رابطہ کمیٹی کے خلاف میں نے پٹیشن دائر کی تھی۔ جناب مظاہر علی نقوی صاحب کی صدرائی میں بینچ بنا۔ جب بینچ بنا تو پھر جناب فیصلہ ہوا، تاحیات پابندی لگائی گئی۔ 9/7/2015 سے لے کر آج تک اس کی زبان بندی ہے، اس کی جماعت پر بھی پابندی لگائی اور اس پر بھی پابندی لگائی، اور کہا گیا، میرے دوستوں نے کہا گیا کہ مرنے والا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے، میں یہاں پر بتا بھی چکا تھا، 2 بار قاتلانہ ہوئے، لیکن میں نے رو کے نہیں دکھایا کسی کو، میں نے مقابلہ کیا ان قاتلانہ حملوں کا، ڈٹا رہا۔ 9 کروڑ کی آفر دی مجھے 20 شکیل نے، اور الطاف کی طرف سے آفر آئی۔ خدا کی قسم میں نے سپریم کورٹ میں کے سامنے موجود تھا، میں نے زمین پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کو مٹی کے ذرے لگے، اور میں نے کہا کہ ان مٹی کے ذروں کے برابر بھی تمہارا 9 کروڑ روپیہ نہیں ہے، اور غیرت مند بچے اپنے ماں کی چادر سے اترنے نہیں دیتے اس کے سر سے۔ اگر شوق ہے غداروں سے ٹکرانے کا، میری بہن 10 منٹ تو پہلے ہی آپ کو ایک طرف میرے بنتے ہیں، وہ جو 10 دنیا 70 آخر ہیں، میں نے 1 منٹ آپ کو دیا تھا، اس وقت چھوڑا تھا 2 منٹ میں سے، باقی میرا کچھ آج کا ٹائم بھی محفوظ ہے ابھی۔ اب جناب، اب ذرا چھوٹی سی التجا سن لیں۔ اب میں آپ کو یہ کہہ چکا، اگر غدار کسی کو کہنا ہے تو غدار ثابت کر کے آؤ، کمیٹی کے اندر بیٹھو۔ اگر باغی ہو تو بغاوت ثابت کرو، کمیٹی کے اندر بیٹھو، تاکہ یہ لفظ تماشا نہ بنے۔ اب آپ وہ سنیں، میری التجا آپ تک پہنچ گئی کہ غدار کیا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا فکر نہیں کرے، نہیں میں تھوڑا سا پڑھ دوں گا، زیادہ نہیں پڑھا۔ چلو جناب، مکار دعا، جناب صدر ممبران بار، مکار دعا۔ دیکھ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پلے میں میں تل بیٹھا، دیکھ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں میں تل بیٹھا، ہر موڑ پہ ان کے ہاتھوں ہی میں پھر سے دودھ میں دھل بیٹھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کیا اور معاف کیا اس عدلیہ کو، کیا ذہن ملا ہے شیطانی، میں سب کو دے کر جھل بیٹھا، میں عدلیہ کے پلڑے تل بیٹھا۔ تو پیٹ میرا ہے میرے خدا، تو پیٹ میرا اے میرے خدا، پھٹ جانے سے اب لینا بچا۔ تو پیٹ میرا اے میرے خدا، پھٹ جانے سے اب لینا بچا، اس قوم کی عزت دولت کو ہر طرح سے میں نگل بیٹھا، میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل بیٹھا۔ یہ آفتاب ورق کی زبان ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ میں ٹکراتا ہوں تو میں ٹکرایا ہوا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ سامنے جاتا ہوں۔ میری زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور میرا یہ ایمان ہے
کہ اس کا فیصلہ مولا علی کی بارگاہ سے ہونا ہے جب اللہ نے مجھے موت دینی ہے. میں نہیں ڈرتا. اب آپ ریکارڈ رکھیں اس بات کو. ہن نویں سرے تو لٹ مار دی طاقت دے توفیقاں دے. لٹیا ہویا پہلا پیسہ ملک تو باہر کل بیٹھا. معصوم نیانے بچے میرے جن کو راج کرانا ہے. معصوم نیانے بچے میرے جن کو راج کرانا ہے. اب جنہ لئی میں مارشل لا دی گودی دے وچ پل بیٹھا. میں اسٹیبلشمنٹ دی گود دے اندر ٹل بیٹھا. میں ٹل بیٹھا. امریکہ دے ہر حکم نو من کے امریکہ دے ہر حکم نو ایتھے جناب والا آنکھیں کھول لو. کس بات پہ آپ پھرتے ہو؟ کس شیخی میں پھرتے ہو؟ کس طرح سے بزدلوں کی طرح روتے پھرتے ہو؟ یا ٹکراؤ تو یا بغاوت کا نام چھوڑو. امریکہ دے ہر حکم نو ایتھے لاگو کرنے آیا ماں. اسرائیل تسلیم کروں گا فیصلہ کر اٹل بیٹھا. امریکہ دے حکم نو ایتھے لاگو کرنے آیا ہاں. فیصلہ کرنے آیا ہوں فیصلہ کر اٹل بیٹھا. تو جانتا ہے سب میرے خدا کے ہندوستان کا یار ہوں میں. تو جانتا ہے اے میرے خدا کہ ہندوستان کا یار ہوں میں. کشمیر تے لڑنا مرنا چھڑ کے راہ مودی دی چل بیٹھا. میں کر کے فیصلہ اٹل بیٹھا. میرے چھوٹے ویر شہباز نے مینوں گر دی گل سمجھا دیتی. میرے چھوٹے ویر شہباز نے مینوں گر دی گل سمجھا دیتی. میں برش تے پالش چولے پا کے پاشیاں نال رل بیٹھا. میں اسٹیبلشمنٹ نال رل بیٹھا. نفرت ظلم کی آگ میں جلتا دیکھوں گا میں پاکستان. جتھے طاقت ور دے ہتھوں میں کئی باری جل بیٹھا. اے باواں اج میری طاقت نے جنہ ایتھے پٹو مارے. او باواں میری طاقت نے جنہ ایتھے پٹو مارے. او باواں میری طاقت نے جنہ ایتھے پٹو مارے. عوام دے کول کوئی طاقت ہے؟ میں اس جھوٹ تو نکل بیٹھا. میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل بیٹھا. کیا سمجھتا ہوں میں اپنے ہر ایک مخالف کی طاقت کو یہاں. چار طاقتور کے کندھوں پر میں اونچا اور اچھل بیٹھا. لوگ مجھ کو سزائیں دینے والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اب لوگ مجھ کو اگر میں غلط کہتا ہوں تو ٹوکے یہیں پر. لوگ مجھ کو سزائیں دینے والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. پیسے میں طاقت ہی بڑی ہے. ہر کیس سے میں نکل بیٹھا. آخری دو شعر جناب. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے تھکتا نہیں تھا. ربیہ باجوہ صاحبہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے تھکتا نہیں تھا. ان سے کر کے سمجھوتا میں لفظ زبان بدل بیٹھا. آئین قانون کے رکھوالوں کے کوٹ کالے سے ڈرتا ہوں. آئین قانون کے رکھوالوں کے کوٹ کالے سے ڈرتا ہوں. اے دے نال ٹکران دی یارب میں تے مار چول بیٹھا. میں ماشاء اللہ دی گود پل بیٹھا. سجنوں پیاریوں محترم لوگوں ایک التجا آخری کر کے میں اجازت لین لگا کہ رل کے ہنسنا رل کے رونا یاد کریں. رل کے ہنسنا رل کے رونا یاد کریں. لگنا ہے کیوں اینا سونا یاد کریں. دل دے ورکے لکھ لے سجنا بول میرے تیرے کول پھر میں نہیں ہونا یاد کریں.